دنیا بھر کے مسلمان کسی بھی جگہ نماز ادا کرتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی سمت کرتے ہیں۔ کعبہ بیت اللہ کا صفاتی نام ہے اور اس کے لفظی معنی بلندی یا بلند مقام کے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آغاز دنیا میں ہر طرف پانی تھا، ایسے میں خشکی کا جو ٹکڑا سب سے پہلے پانی سے نمودار ہوا وہ بلند ہونے کی وجہ سے کعبہ کہلایا۔ بعد میں اسی مقام پر بیت اللہ تعمیر ہوا اور اس بلندی کی نسبت سے کعبہ پکارا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق زمانہ قدیم سے ہی کعبہ کو تقدس حاصل تھا، ایسے میں اس کے گرد کوئی دوسری عمارت تعمیر نہیں کی جاتی تھی اور یوں یہ عمارت متعلقہ مقام پر نسبتاً بلند ہونے کی وجہ سے کعبہ کہلائی۔ اس حوالے سے ایک نقطہ نظر اور بھی ہے اور یہ کہ بیت اللہ کو بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے کعبہ پکارا گیا۔ غور کیا جائے تو ان تینوں روایات کا مشترکہ نقطہ بلندی ہی ہے جو کعبہ کے معنی میں داخل ہے۔ جہاں تک کعبہ کے مجازی معنی کی بات ہے تو عربی میں ہر وہ مکان اور کمرہ کعبہ کی تعریف میں داخل ہے جو مربع یا چوکور صورت ہو۔ خیال رہے کہ کعبہ بھی چہار گوشہ یعنی مربع کی صورت میں ہے۔ لغوی اعتبار سے کعبہ کا اصل لفظ قاب ہے جو عربی میں ٹخنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ٹخنا قدرے ابھرا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اس سے بلندی کا مفہوم پیدا ہوا، پھر اس بلندی کی نسبت سے بزرگی کے معنی پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں میں قاب نام رکھنے کا رواج رہا ہے۔ انگریزی میں عمارت اور کمرے سمیت ہر وہ چیز جو مربع نما ہو کیوبک اور کیوبیکل کہلاتی ہے۔ یورپی ماہرین لسانیات کے مطابق کیوب ابتدائی یونانی زبان میں کیوبس تھا جو لاطینی میں کیوبس ہوا اور قدیم فرانسیسی میں کیوب پکارا گیا اور پھر وہاں سے بنا کسی تبدیلی کے انگریزی زبان میں داخل ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق کیوب کی اصل عربی قاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لغات میں کیوبیکل کا ترجمہ قابیہ یعنی کعبہ جیسا کیا گیا ہے۔ پھر لفظ قاب ہی سے مقب بھی بنا ہے جس کا انگریزی مترادف کیوب ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے۔ کیوب کی اصل یونانی کی بجائے عربی زبان قرار دی جاتی ہے۔ کعبہ کو بیت اللہ اور خانہ خدا بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے معنی اللہ کا گھر ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقدس مقام بیت عتیق بھی کہلاتا ہے۔ عتیق کے معنی قدیم اور پرانا کے ہیں کیونکہ کعبہ روئے زمین پر سب سے پہلی اور سب سے قدیم عبادت گاہ ہے، اس لیے اسے بیت عتیق یعنی قدیم گھر بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو قبلہ بھی کہتے ہیں۔ قبلہ کا اصل قبل ہے جس کے معنی پہلے، روبرو اور متوجہ ہونا ہے۔ جبکہ ہم دنیا کے کسی بھی مقام سے نماز کے لیے کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں تو ایک طرح سے کعبہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور کعبہ ہمارے روبرو ہوتا ہے، اسی نسبت سے قبلہ کہلاتا ہے۔ چونکہ بیت اللہ ایک مقدس اور متبرک مقام ہے اس لیے قبلہ و کعبہ کے معنی میں عزت اور عظمت بھی شامل ہو گئے۔ کعبہ کے گرد بنی عمارت کو مسجد الحرام کہتے ہیں جس کے معنی عزت والی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اطراف میں کئی کلومیٹر کے علاقے کو محترم اور مکرم قرار دیتے ہوئے حدود حرم سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے قرار دی گئی حدود ہیں جن کا احترام واجب ہے۔ حدود حرم مکہ سے مدینہ کی جانب مقام تنعیم کے قریب ذات الحنظل نامی پہاڑی سے پہلے تک 3 میل، مکہ سے یمن کی جانب 7 میل، مکہ سے عراق کی جانب 7 میل، مکہ سے طائف کی جانب 7 میل، مکہ سے جعفرانہ کی جانب 9 میل اور مکہ سے جدہ کی جانب 10 میل تک ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ حدود حرم اور مقام میقات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ پر جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں یا جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ 5 مقام میقات ابتدا ہی میں متعین کر دیے گئے تھے جبکہ چھٹا میقات بر صغیر اور مشرق بعید سے آنے والے زائرین کے لیے بعد میں متعین کیا گیا۔ پہلا میقات ذوالحلیفہ کہلاتا ہے۔ مدینہ سے آنے والے حاجیوں اور زائرین کی میقات دوسرا جحفہ ہے۔ شام سے آنے والوں کے لیے تیسرا قرن المنازل، نجد سے آنے والوں کے لیے چوتھا یلملم، یمن سے آنے والوں کے لیے 5واں ذات عرق، عراق سے آنے والوں کے لیے اور چھٹا ابراہیم مرثیہ بر صغیر اور مشرق بعید سے براستہ سمندر آنے والوں کے لیے ہے۔ جبکہ اہل مکہ کی میقات ان کا اپنا گھر یا مسجد الحرام ہے۔ حرمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ حجاز کے علاقے میں واقع ہیں۔ حجاز کے لفظی معنی روک، آڑ اور حد فاصل کے ہیں۔ حجاز کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ علاقہ نجد کے بلند اور تہامہ کے نشیبی علاقوں کے درمیان حاجز یعنی آڑ کا کام کرتا ہے، اس لیے حجاز کہلاتا ہے۔ واضح ہے کہ نجد کے معنی بلند اور تہامہ کے معنی نشیب کے ہیں۔ ان علاقوں کے نام ان کی جغرافیائی حیت کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔